بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بلی کی تخلیق کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے بلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر کیوں شفقت فرمائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا تھا؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ قدیم مصری اپنی بلیوں کی لاشوں کو حنود کیوں کرتے تھے؟ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ کیا بلیوں کا آواز نکالنا نحوست کی علامت ہے؟ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کسی کھانے میں منہ مار لے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور بلیوں کے متعلق آپ کو حیران کن حقائق بتائیں گے۔ ناظرین، انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ گھر میں بلی پالتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2365 میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو عذاب ایک بلی کی وجہ سے ہوا جسے اس نے اتنی دیر تک باندھے رکھا تھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور وہ عورت اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے، کہ جب تو نے اس بلی کو باندھے رکھا اس وقت تک تو نے اسے کچھ نہ کھلایا اور نہ پلایا، اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین پر موجود کیڑے مکوڑے ہی کھا کر اپنا پیٹ بھر لیتی۔ ناظرین، اس حدیث کے مطابق بلی کو اس طرح گھر میں رکھنا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے اور نہ ہی وہ خود کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہی ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی جلد اول حدیث نمبر 483 میں حضرت داؤد بن صالح بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہریسہ بھیجا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا تو انہوں نے اسے رکھ دینے کا مجھے اشارہ فرمایا۔ ایک بلی آئی اور اس نے اس میں سے کھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے وہ ہریسہ کھایا اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناظرین، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 75 میں درج ہے کہ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ عبداللہ ابن ابی قتادہ کے نکاح میں تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ ان کے سسر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آئے تو اس نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی رکھا تو ایک بلی آ گئی اور اس برتن سے پانی پینے لگی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی کے لیے برتن کو قدرے ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا، اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلی نجس نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں سامنے ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنے تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا حکم دیا کہ کہیں اس بلی کو اس لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ دو صحابیوں کو اس کی حفاظت پر مامور فرمایا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے تو وہ اس بلی کے ساتھ ہی رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شفقت فرمائی
جس کے بعد وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور وہاں ہی رہی۔ اسی طرح ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح نماز کے لیے اٹھے تو ایک بلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک پر سو رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر وہاں سے کاٹ دی اور باقی اٹھا لی کہ بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ناظرین، ایک صحابی رسول کی کنیت ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی بلیوں والا۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ناظرین، اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو سب سے پہلے سانپ اور بلی کو پیدا فرمایا۔ البدایہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ بلی ہی وہ جانور ہے جس سے اللہ کے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بات کی اور ان کے دل کو اطمینان محسوس ہوا، کیونکہ وہ زمین پر آ کر پریشان تھے۔ ناظرین، بلیاں ہمیشہ صاف ستھرا رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بلی کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے، لیکن صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ قدیم مصر میں بھی بلی کو اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ اس دور میں بلی اگر مر جاتی تو اس کے ورثہ اس صدمے میں اپنی بوئیں منڈوا لیتے اور بلیوں کو بھی فرعونوں کی طرح حنود کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ بلیاں رات کو کیوں روتی ہیں؟ رات کو بلی کا رونا نحوست ہے۔ ناظرین، یہ تاثر عام طور پر صرف برصغیر پاک و ہند میں ہی پایا جاتا تھا۔ بہت حد تک یہ تاثر غلط ہے۔ بہت سے یورپی ممالک میں بھی اس توہم پرستی اور اس قسم کی باتوں کی ابتدا ہوئی تھی، مگر اب ختم ہو چکی ہے۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی ان کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہو تب بھی ویسی حرکات کر سکتی ہیں، جیسے جسم کو کھنچاؤ دینا، زمین پر لوٹنا، رونا یا زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تو بھی روتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی خریدی ہے اور وہ رات میں یا دن میں روتی ہے یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوفزدہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ جلد آپ سے اور آپ کے گھر سے مانوس ہو جائے گی۔ بلی کی بے چینی کی بڑی وجہ نامانوس ماحول، اجنبی افراد اور خراب رویے بھی ہوتے ہیں۔ بلی بہت ذہین جانور ہے جو انسانوں سے بہت جلد مانوس ہو جاتی ہے، اپنے مالک کو خوب پہچانتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ اگر مالک کو کوئی پریشانی ہے یا وہ تکلیف میں ہے تو یہ بھی آپ کو پریشان دکھائی دے گی۔ جہاں تک گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے وغیرہ کو کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایات کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا، جو اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلی کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک بھی سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے۔ دوسری طرف ان کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔